کہ ہم پہ بھی یہ مشکلات آئی تھی, ہمیں بھی آپ نے 3 مہینے کی ملاقات نہیں دی, لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ میاں صاحب انڈین چینل پہ کہ چلے گئے ہوں انٹرویو دینے کے لیے, یہ لوگ چلے گئے, آپ لوگ یعنی کیوں کیا آپ نے ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. دیکھیں اسد بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ نیکسٹ پروگرام میں نا کھیلداز صاحب کو بھی طلب کریں ضرور یہاں پر ایز اے بھائی. ہم بھی میں نے ایز اے بھائی کے لیے ہمارے میں نے ایز اے بھائی میں نے کہا ایز اے بھائی اچھا اور دعوت دیں ان کو بلائیں طلب. میں نے کہا ایز اے بھائی کہا تھا, آپ نے پوری بات سنی نہیں, اور میں بھی آؤں گا. اور کوٹ لکھپت جیل کا نا ریکارڈ منگا لیجئے گا جب میاں صاحب وہاں پر موجود ہوتے تھے جی. ان کے رہنے کا کمرہ, ان کے بیٹھنے سونے کا کمرہ, ان کے کھانے جو چاہتے تھے وہاں, اور دن کو جو دعوت ہوتی تھی, اور ملاقاتوں کی لسٹ ساری کی ساری, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے ان کی ملاقات نہیں روکی گئی؟ وہاں آپ دیکھ لیں بلاول سے لے کے ہر بندے کی ملاقات ان سے ہوتی تھی ان دنوں جب وہ جیل کے اندر موجود تھے. یہ ریکارڈ کیسا نا, میں پاس سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, بلا لیجیے گا ان کو بھی ریکارڈ دیکھ لیجیے گا. بیل ان کی ڈسمس ہوئی, ہم نے تو آرگومنٹ سے نہیں کیے تھے پروسیکیوشن سائڈ سے, اور اس کے اندر جو ہے وہ جیل خود جانا پسند کیا انہوں نے کہ یار باہر نہ کھڑا ہونا پڑ جائے. پہلی بات تو یہ ہے, لیکن بیچ میں ایک وقت ایسا آیا ہوگا نا ان کی طویل جیل میں کہ جس میں ان کی ملاقاتیں آپ نے روک دی کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جب ہم نے ہمارے دور کے اندر اسپیسیفکلی اپنے دور کی بات کروں جو 3 سال تھے, کہ کسی کی بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہو, ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہو, ان کو مارا گیا ہو, اور کینن دیا گیا ہو. لیکن ڈینائی کری جو موقع کے گواہ تھے وہ تو موجود تھے نا, 10 تو وکیل تھے وہاں پر جو رات کو لائٹیں بند کر کے جس طرح مارا گیا. 70 سال میں اڈیالہ میں میری پچھلے دنوں ایک پولیس والے سے ملاقات ہوئی, تو میں نے اسے پوچھا کہ یار یہ پانی آپ کیوں پھینکتے ہیں؟ تو اس پولیس افسر نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں کتنی دھول مٹی اڑ رہی ہے, صرف ترونکا لگایا, اس نے لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا ترونکا لگایا تھا پانی کا, ہم نے پانی کسی پہ پھینکا نہیں ہے, یہ مٹی بٹھانے کے لیے کہ انہی کو مسئلہ. یہ باتیں تو کلیئر ہو جائیں گی نا, آگے بھی ہو رہی ہیں, پہلے بھی ہوئی تھی کہ ڈھکی چھپی بات ہوتی نہیں ہے اسد اللہ بھائی, یہ تو سامنے نکل آتی ہیں. اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں میں. تو پہلا تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. انڈین میڈیا پہ آپ کیوں؟ انڈین میڈیا دیکھیں میرے بھائی ہیں کوستانی صاحب, تھوڑا سا ذرا تاریخ کا حصہ تو دیکھ لینا. 3 دفعہ کا وزیر اعظم, خان صاحب کی دونوں بہنیں تو کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا انہوں نے, ایز اے گھریلو خواتین ہیں, بھائی جیل میں, بھابھی جیل میں, بھانجا جیل میں, ہم سب پہ پرچے ان کے ساتھ قریب 3 لوگ جو تھے ان کے اوپر پرچے, ایک لاہور, ایک پشاور, ایک کراچی, جہاں جاتے ہیں وہاں پرچے ہی ہو رہے ہیں ہمارے اوپر. اور ہر تاریخ بھگتنا, کبھی ان کے آئی ڈی کارڈ بند ہو رہا ہے, کبھی ان کے اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں. سفرنگ آل 1.5-2 کلومیٹر 70 سال کی خواتین ہیں, ان کو پیدل چلایا جا رہا ہے, اور جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد نواز شریف صاحب. میں کیا کروں, میں کل پرسوں ایک میڈیا دیکھ رہا تھا چینل, تو ایک بڑے آپ کے سینئر صحافی تھے, انہوں نے ایک کلپ چلایا ان کا جو وہ کر رہے تھے پربھو چاولہ کے ساتھ انڈین ٹوڈے پہ, اور جو ان کے الفاظ تھے شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے سابقہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر. اور اس سے آگے میں چلا جاؤں نا اگر, تو ڈان لیکس ہماری نہیں آئی تھی, ڈان لیکس انہیں بی بی صاحبہ کی تھی کے حوالے سے تھی, اور اس پہ دیکھ لیجئے گا کیا گفتگو تھی, اور پرویز رشید کو ریزائن کرا. ڈان تو پاکستانی اخبار تھا نا, اپنے میڈیا کی وہ بات ہے. جو لیک ہوئی اس پہ گفتگو کیا تھی اور کس کے بارے میں تھی, کس کے ساتھ ہو رہی تھی, وہ بھی تو اس کا حصہ نا. میمو گیٹ بھی تو ہمارے ملک کے لوگوں کے بارے میں ہی تھا نا, یہی وہی لوگ ہیں نا. تو یہ آج ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. یار خدا کا واسطہ ہے, جو اپنے کارنامے ہیں, اپنے معذرت کے ساتھ کارنامے تو اچھی چیزوں کو کہتے ہیں, کرتوت ہیں ان کو تو پہلے دیکھ لینا کہ وہ کس ڈگر بیٹھ رہے ہیں. سو دا ایشو یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو بتا دیا, انڈیا ٹوڈے پہ چیک کر لیجئے گا نواز شریف کا انٹرویو. یہ میرے بھائی ہیں, بڑے شریف آدمی ہیں کھیلداز صاحب, ان کو شاید پتہ نہیں تھا یا اوور لک ہو گیا ہوگا, لیکن میں نے تو کل ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا, اور بڑے ٹی وی چینل پہ دیکھا. کھیلداز صاحب وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, کرن تھاپر کے ساتھ ان کا نواز شریف صاحب کا انٹرویو, جس میں وہ کارگل کی بات بھی کر رہے ہیں, کمیشن بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں, اور بھی اس طرح کی چیزیں. تو یہ بخاری صاحب یاد کرا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ سب کیا تھا, جس کو آج آپ اعتراض کر رہے ہیں. یہ تو نواز شریف صاحب PMLN کی لیڈرشپ بھی کرتی رہی ہے. دیکھیں یہی لوگ نواز شریف صاحب کی فیکٹریاں بھی لگواتے تھے بھارت میں, یہی لوگ بولتے تھے. نہیں میں بتاؤں نا, آپ لوگ ہی ان کے پارٹنر بھی دکھاتے تھے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انٹرویو دیا نواز شریف صاحب نے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں کل میں کلپ بھیج دیتا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جس دشمن سے ہم نے جنگ جیتی ہے وہ آج بھی پاکستان پہ حملے کرنے کا سوچ رہے ہیں, اس کو ہم نے شکست دی ہے. آپ دشمن کے ساتھ مل کر جا کے ادھر ان کی زبان بول رہے ہیں. آپ ہی کے لیڈر کو, مجھے خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ الفاظ اپنے کبھی نہ دل سے نہ سیاسی دشمنی میں نہیں بول سکتا اس کے لیے کہ یہ قتل ہو گیا, اس کو مار دیا گیا, میں نہیں بول سکتا. یہ لوگ اس پہ بنگلہ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو. نہیں سنیں خدا نہ خواستہ, خود ان کے لوگوں نے بات کی ہے, جان کو خطرہ ہے, مار دیا. میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی ان کو مارنے کی کوشش کی گئی, ان کی زندگی کو خطرہ تھا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ لاہور میں اسپتال میں لے کے جایا گیا, اس کا علاج ہوا, پھر باہر گئے,
ہم نے کبھی بھی کسی ہمارے لیڈرشپ نے کسی ہمارے جو بھی ٹی وی پہ بھی ہم آتے ہیں کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی کہ ان کی جان لی جائے، ان کی صحت کو کچھ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. ہمارا سیاسی مخالف ہے، ان کے کیسز ہیں وہ عدالتوں نے کلیئر کرنے. ہماری خواہشات پہ جیل پہ نہیں گئے. وہ اگر آج جیل میں ہے، وہ آج جو کچھ ہے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری خواہش پہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارا سیاسی مخالف ہے، ہمارے سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ کرے، الیکشن جیتے، جلد سے بڑے کرے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. عوام کا فیصلہ ہے. یہ خود ہم پہ الزام لگاتے ہیں اور آپ خود ان کا حصہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ دشمن جو آج بھی ہم پہ حملہ کر رہا ہے، آپ کابل کی اور دہلی کی زبان نہ بولیں. میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. سر جب کارگل کی بات کر رہے تھے تو وہ بھی تو انہی کا موقع بیان کرتے ہیں نا نواز شریف صاحب. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں نے سنا نہیں ہے، چلاؤ جواب دیتا ہوں. میں نے نہیں دیکھا. میں نہیں. باقی دیکھیں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. کوئی بھی بات اگر وہ کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، عمران خان نے بھی انڈیا میں انٹرویو دیے ہے نا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. آپ نکالیں اس کے بھی انٹرویو پڑھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ میں آج کی صورتحال پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ ان کی پروپیگنڈا، ان کی ہوئی باتیں آج بے نقاب ہوئی ہے قوم کے سامنے. ان کی بہن بول رہی ہے، اچھی بات ہے. ان کے سپورٹر ہیں، ان کے چاہنے والے ہوں گے. جو کشمکش تھی یا جو بے چینی تھی دور ہو گئی، اچھی بات ہے. بالکل صحیح ہے. اب آپ نے جو امپورٹنٹ بات کی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اگر کیمپین کرتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں، عوام آپ کو منتخب کر لیتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ لیکن یہ نہ کریں کہ دشمن کے ان کو تو اعتراض اس چیز کے اوپر ہے. اگر اعتراض نہ ہوتا تو یہ فارم 47 کے تحت 17 سیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہوتے. یہ ہم نے ایک اعلان کر دیا کہ ہم اڈیالہ جیل کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں پیسفلی، تو آپ نے دونوں شہروں میں جو ہے 144 نکال دیا. یہ اس طرح ہوتا ہے؟ کھیل داس صاحب مجھے کہیں، میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ کھیل داس صاحب آج کہتے ہیں کہ میں آپ کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. پیسفل جلسہ ہوگا. ایک گلاس ٹوٹا، ایک گملہ ٹوٹا، ایک پتہ ہلا تو ہم ذمہ دار ہیں. آج بھی آپ کو الاؤ تو کیا نا اڈیالہ کے بعد جمع ہونے کا. ساری جگہ بند تھے. آپ کسی بھی صحافی جو وہاں موجود تھے، چاہتے تو آپ شیلنگ کر سکتے تھے، چاہتے تو وہ شیلنگ اس لیے نہیں کہ آج ان کو مینڈیٹری ہو گیا کہ انہوں نے ملاقات کرانی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے کوڈ کیا تھا. ہم نے نہیں کہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے کوڈ ہوا تھا خان صاحب کی صحت کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اب کچھ تو کرنا تھا نا. کیوں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں، آپ کو انٹرنیشنل میڈیا جب ایک رپورٹنگ کرتا ہے کوئی چیز اور آپ کی ملاقات نہ ہو رہی ہو، دیکھیں آپ کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، نہ وکلا کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ جانے کی اجازت ہے، نہ فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ دوستوں کی. نہیں، ہم نے نہیں بتایا، اس سے پہلے آ چکی ہے نیوز. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کورٹ کیسز بھی نہیں فکس ہو رہے. کہ آپ کے کیس فکس ہوتا تو آپ کے کم سے کم وکلا موجود ہوتے ہیں، ایویڈنسز ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، شہادت ہوتی ہے. کالڈ جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی تو 4 چلے جاتے ہیں، تو کم سے کم پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، وہ کیسے ہیں. جب آپ نے 4 نومبر کے بعد کسی کو ملنے بھی نہیں دیا، کوئی کورٹ کیسز بھی نہیں ہوئے جو ریگولر بیسس پہ چل رہے تھے، اور اناؤنسمنٹ ہونی تھی اور ججمنٹس آنی تھی، وہ بھی چلتے چلتے آگے چلے گی. سو obviously ایک نئی چیز تو جنم لیتی ہے کہ جب آپ کنٹروورسی تو آتی ہے. سر لیکن اس میں میرا اگر سوال آپ ایڈ کر لیں، میں سیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس کے بارے میں سپریم کورٹ آپ گئے تھے اور کہا تھا کہ یہاں پر رکے. میں ایک چیز عرض کر دوں، میں اپنے الفاظ نہیں کوٹ کر رہا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے. خواجہ عارف صاحب کے الفاظ ان کے بھی نہیں کوٹ کر رہا ہوں. جو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹل گئے تھے، ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوا، اس کے اوپر میں کیا کروں؟ جب فیصل واڈا کو سنتا ہوں تو وہ تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں.